بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یہ اسباق علم الصرف سے متعلق ہوتے ہیں۔ آج ہمارے لیول 1 کا سبق نمبر 2 ہے، جو کہ مفید مقدمہ پر مشتمل ہے۔ مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ مقدمہ دراصل وہ مضمون ہوتا ہے جو کسی کتاب وغیرہ کو شروع کرنے سے قبل لکھا جاتا ہے، تاکہ کتاب پڑھنے والے کے لیے کتاب پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے، اور اس مقدمہ کے اندر فن کی، اس کتاب کی اور صاحب کتاب کی اور ماہرین علم، ماہرین فن جو اس سے متعلق ہوتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ تعارف کروایا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کی مناسبت اس کتاب سے پیدا ہو جائے اور پڑھنے والے کو اس کتاب سے متعلق معلومات حاصل ہو جائیں، تاکہ آگے کیا اس نے پڑھنا ہے اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار رہے اور اس کے لیے وہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ تو ہمارا بھی آج کا سبق وہ مفید مقدمہ پر مشتمل ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے مقدمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مقدمے کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے علم الصرف کی تعریف۔ تعریف کہتے ہیں تعارف کو، پہچان کروانے کو، یعنی ایسے الفاظ، ایسے جملے جس سے آپ اس چیز کو پہچان جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک اجنبی شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، وہ اپنا تعارف آپ کو کرواتا ہے کہ میرا نام مثال کے طور پہ عبداللہ ہے، میں اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں محلہ میں رہتا ہوں، اس غرض سے آپ کو ملنے آیا ہوں یا آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اس کے ان الفاظ سے، ان جملوں سے آپ کو اس کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے، آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کی ایک صورت بیٹھ جاتی ہے اور الفاظ بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور یہ کون ہے۔ تو اسی طریقے سے علم الصرف کی تعریف کیا ہوگی جس سے ہم علم الصرف کو پہچان لیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، خاص طور پہ ان چیزوں کی جو اصطلاح میں مشہور ہو چکی ہیں، جو معروف ہوتی ہیں، تو ان کی 2 طریقوں سے تعریف کی جاتی ہے۔ ایک لغت کے اعتبار سے، یعنی اس کا مطلب کیا بن رہا ہے، اور دوسرا اصطلاح کے اندر عوام میں اس سے کیا مراد لی جاتی ہے۔ تو آئیے پہلے لغت میں دیکھتے ہیں الصرف کس کو کہتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، الصرف لغت میں گرداننے اور لوٹانے کو کہتے ہیں۔ گرداننے اور لوٹانے کا مطلب تکرار، کسی چیز کو بار بار کرنا، کسی چیز کو بار بار پڑھنا، کسی چیز کو بار بار سننا، پڑھنا، دیکھنا، جو بھی ہو، وہ گرداننا اور لوٹانے کے معنی میں آتا ہے۔ علم الصرف کیوں کہا گیا، یعنی اس فن کو اور اس علم کو الصرف ہی کیوں کہا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر الفاظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ دوسری تعریف وہ اصطلاحی طور پہ کی جاتی ہے۔ اصطلاح کے اندر علم الصرف کس کو کہا جاتا ہے۔ تعریف شروع کرنے سے قبل آئیے اپنے کلام میں ذرا غور کرتے ہیں، اردو زبان میں ذرا غور کرتے ہیں۔ چونکہ اردو زبان ہمیں اچھے طریقے سے آتی ہے، ہماری قومی زبان ہے، تو اس سے اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ تو میں چند جملے بولتا ہوں، آپ اس کے اندر غور کیجئے گا کہ اس کے اندر فرق ہے اور وجہ فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھوں گا، میں نے پڑھا۔ اب یہ 3 جملے ہیں جو کہ مختلف ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھوں گا، میں نے پڑھا۔ اب تینوں جملے الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن کیوں مختلف ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے مختلف ہیں۔ ایک کے اندر ماضی کی بات کی جا رہی ہے کہ میں نے پڑھا، ایک کے اندر حال کی بات کی جا رہی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، ایک کے اندر مستقبل کی بات کی جا رہی ہے کہ میں پڑھوں گا۔ اب ہمیں چونکہ اردو ہماری اپنی زبان ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہو گیا کہ زمانے کے بدلنے سے جملہ بدلا ہے اور اس کا معنی یہ بنا ہے۔ تو علم الصرف بھی اسی کو کہتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر آپ پہچان جائیں کہ یہ معنی بدل گیا ہے اور کیوں بدلا ہے، یہ بات آپ سمجھ جائیں۔ یہ علم الصرف کی ایک تعریف ہے، یعنی اس تعریف کا ایک جز ہے۔ دوسرا جز یہ ہے اس کا کہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا۔ مثال کے طور پہ اردو کا لفظ ہے کھیل، اب کھیل سے مختلف الفاظ بنتے ہیں،
کھیل سے کھلاڑی بھی بنتا ہے، کھیل سے میں کھیل رہا ہوں، میں نے کھیلا، علی نے کھیلا، علی کھیلے گا۔ اب لفظ کھیل ایک ہے لیکن اس سے مختلف الفاظ بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پڑھائی یا پڑھنا یہ ایک لفظ ہے، اب اس سے وہ پڑھ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میں نے پڑھا، میں پڑھوں گا، پڑھنے والا، یہ مختلف الفاظ اس سے بن جاتے ہیں۔ ایک لفظ سے آگے مختلف الفاظ بنتے ہیں۔ علم الصرف کا بھی یہی کام ہے کہ وہ آپ کو عربی زبان کے اندر الفاظ کا بدلنا سکھاتا ہے، صیغوں کا بدلنا سکھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری جو تعریف آتی ہے، تیسرا جو جز ہے علم الصرف کی اصطلاحی تعریف کا، وہ یہ ہے کہ علم الصرف کے اندر الفاظ کو گردانا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کی لغوی جو تعریف تھی اس میں بھی یہ بات کی ہے کہ الفاظ کو جو گردانا جاتا ہے وہ ایک مخصوص ترتیب سے گردانا جاتا ہے۔ پہلے مذکر غائب کے صیغے، پھر مؤنث غائب کے صیغے، پھر اس کے بعد مذکر حاضر، پھر مؤنث حاضر، پھر اس کے بعد متکلم۔ تو یہ سارے انشاءاللہ آگے آپ سمجھیں گے بھی، چونکہ ابھی ابتدا ہے، مناسبت اچھے طریقے سے عربی سے ہے ہی، بلکہ بالکل ہی نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑا آپ کو یہ باتیں نہیں لگ رہی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ آگے آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو آئیے باقاعدہ طور پہ علم الصرف کی اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف: علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان اور صیغوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، نیز ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ تین چیزیں ادھر ذکر کی گئی ہیں۔ وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ میں نے پڑھا، میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھوں گا۔ جملے مختلف ہیں، اب کیوں مختلف ہیں اور ان کا کیا معنی بن رہا ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ماضی، مضارع، ماضی، حال اور استقبال کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو عربی زبان کے اندر یہ آپ کیسے کریں گے، یہ آپ کو علم الصرف سکھائے گا، اور آپ کیسے پہچانیں گے، یہ بھی آپ کو علم الصرف سکھائے گا۔ اور دوسری بات یہاں لکھی گئی ہے، اور صیغوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عربی زبان کے اندر جس کو ہم سینٹنس کہتے ہیں، وہ ایک خاص ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں۔ آگے آپ خود ہی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے جب ہماری گردان اور وہ جو صیغے ہیں وہ شروع ہوں گے۔ تیسرا جملہ ہے نیز ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ ایک لفظ سے مختلف الفاظ بنانا، جیسے کھیل سے کھلاڑی بنا، کھیل سے کھیلنا بنا، وہ کھیل رہا ہے، میں کھیل رہا ہوں، میں نے کھیلا، میں کھیلوں گا، کھیلنے والا۔ اب یہ جو مختلف الفاظ بنے ہیں یہ کیسے بنے ہیں، یہ بھی ہمیں عربی زبان کے اندر علم الصرف بتاتا ہے۔ یعنی آپ نے عربی زبان میں اگر صیغہ بدلنا ہے تو علم الصرف آپ کو بتائے گا کہ اس کو ایسے آپ بدلیں گے تو آپ کا معنی بدل جائے گا۔ تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان اور صیغوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، نیز ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ صیغہ کیا ہے جو آپ بار بار سن رہے ہیں، اگلے سٹیپ کے اندر، اگلے پوائنٹ کے اندر وہ بات بھی آ رہی ہے۔ تو دیکھیے اگلا پوائنٹ، ہمارا مقدمہ کا اگلا پوائنٹ ہے موضوع، یعنی عنوان کیا ہے علم الصرف کا، اس کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے، کس عنوان سے بات کی جاتی ہے۔ تو صیغہ کے اعتبار سے کلمہ، صیغہ کے اعتبار سے کلمہ اس کا موضوع ہے۔ صیغہ کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیجئے، آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کلمہ کی اس شکل کو صیغہ کہا جاتا ہے جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا فعل، یعنی چند حروف ملتے ہیں، ان کے اوپر زبر، زیر، پیش وغیرہ لگتی ہے ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ، تو پھر ایک لفظ وجود میں آ جاتا ہے جس کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ مثال دی گئی ہے فعل۔ آسان ترین طریقہ، یعنی آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فعل سے نکلنے والے مختلف الفاظ جو مختلف معنی ادا کرتے ہیں ان کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو علم الصرف کا موضوع بھی یہی ہے کہ کلمے کی جو اقسام ہیں ان میں سے جو صیغہ ہے اس کے اوپر علم الصرف بحث کرتا ہے، اس کے اوپر علم الصرف بات کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ، موضوع کیا ہے علم الصرف کا۔ اس سے اگلا پوائنٹ غرض و غایت، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔
اس لیے کہ جب منزل سامنے ہو تو انسان کے لیے محنت کرنا آسان ہوتا ہے، اور پھر جس قدر وہ منزل کے قریب بڑھتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اس کی محنت میں بڑھوتری آتی ہے، اور اس کی جو چال ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنا مقصد حاصل کر لیا اور کتنا میں مقصد سے دور ہوں۔ تو علم الصرف پڑھنے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اپنی سکرین پہ دیکھیے، طالب علم کو صیغہ کی غلطی سے بچانا، یعنی عربی زبان بولنے کے اندر، کلام عرب بولنے کے اندر طالب علم صیغہ کی غلطی نہ کرے، یہ غرض ہے علم الصرف کی، یعنی آپ کو وہ صیغے کی غلطی سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قال لفظ ہے، یعنی ایک صیغہ ہے، اس کو قابلہ پڑھنا یہ غلط ہے، حالانکہ الفاظ تو قاف واو لام ہی ہیں، لیکن قاعدہ ایسا اس کے اوپر جاری ہوا، ایسا قاعدہ لاگو ہوا کہ اس نے قابلہ کو قالہ بنا دیا۔ اب قابلہ درست نہیں ہے اگرچہ الفاظ حقیقی وہی ہیں۔ تو یہ ہمیں علم الصرف کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کہاں کون سا قاعدہ لگا، کہاں کون سے صیغے سے ہمیں کیا معنی حاصل ہوگا، اور ان صیغوں کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ تھی غرض و غایت آپ کی، کہ اگر آپ اس فن کو سیکھ رہے ہیں تو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس فن کو اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ آپ عربی زبان بولنے کے اندر صیغے کی غلطی سے بچ جائیں۔ یہ آپ کا مقصود ہے، یہ آپ کا مطلوب ہے ان اسباق کو سننے سے اور اس علم کو پڑھنے سے۔ اس سے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے موجد فن، یعنی اس فن کو ایجاد کرنے والے کون ہیں، اس فن کے مبتدی، یعنی اس کو شروع کرنے والے وہ کون ہیں۔ مبتدی ایک لفظ تو استعمال ہوتا ہے کہ جو شروع میں کوئی چیز سیکھ رہا ہو، لیکن اس سے مراد مبدع آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فن کی ابتدا کرنے والا کون ہے۔ تو اس فن کی ابتدا کرنے والا دو نام ملتے ہیں تاریخ کے اندر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اور حضرت معاذ بن مسلم رحمہ اللہ کا۔ اس سے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے مرتب فن، یعنی ایجاد تو فن کر دیا ان دو حضرات میں سے کسی ایک نے، اب اس فن کو مرتب کس نے کیا، اس کی ابواب بندی کس نے کی، اور اس کو صحیح منظم کس نے کیا۔ تو اس کے اندر بھی دو قول علماء کے ملتے ہیں۔ پہلا قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یعنی ان کا نام ملتا ہے، اور دوسرا نام ابو عثمان بکر المازنی رحمہ اللہ کا ملتا ہے۔ عام طور پہ علماء نے جو ترجیح دی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کو دی ہے، اور ان کی کتاب کا بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے علم الصرف سے متعلق لکھی تھی۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے ہمارا چند مفید کتابیں۔ پچھلے سبق کے اندر آپ سے کہا گیا تھا کہ اگلے لیکچر میں آپ کو چند کتابیں بتائی جائیں گی جن کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں آپ مطالعے سے ہی سیکھیں گے۔ تو یہاں چند کتابیں آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان سب کتابوں کو مطالعے میں رکھا جائے بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ ہے اور بہت ہی زیادہ سود مند ہے، لیکن اگر کسی ایک کتاب کو بھی آپ رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلی کتاب ہے جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، علم الصرف۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمہ اللہ، اور دوسری کتاب آپ دیکھ رہے ہیں آسان صرف، یہ ہے حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قریب ہی میں فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کو اپنی جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تیسری کتاب ہے تمرین الصرف، مولانا معین اللہ ندوی رحمہ اللہ۔ اس کتاب کے اندر تمرین اچھی خاصی انہوں نے دی ہے، مشق اچھی خاصی انہوں نے دی ہے، ہر سبق کے بعد اچھے طریقے سے مشق حاصل کرنے کے لیے لکھی ہے، تو اس لیے آپ کو اس کتاب سے مشقی سوالات بہت زیادہ ملیں گے، ضرور اس کو اپنے مطالعے میں رکھیے۔ اور جو آسان صرف اس سے قبل آپ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت نے اپنے بچوں کے لیے کتاب لکھی تھی، پھر افادہ عامہ کے لیے انہوں نے ہر خاص و عام کے لیے اس کی اشاعت بھی کر دی۔ چوتھی کتاب آپ دیکھ رہے ہیں ابواب الصرف، دراصل یہ مجموعہ ہے گردانوں کا۔ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ علم الصرف کے اندر یعنی کن الفاظ کس طریقے سے گردان پڑھنی ہے، کس طریقے سے سینٹنس پڑھنے ہیں، کس طریقے سے صیغوں کو پڑھنا ہے، تکرار کرنا ہے اس کا، وہ ابواب الصرف کے اندر انہوں نے سارے جمع کر دیے، ہر اعتبار سے انہوں نے ایک جامع کتاب تیار کر دی ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں کہ جہاں آپ کو مشکل پیش آئے وہاں یہ آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ تو یہ چار کتابیں آپ کو مختصراً بتا دی ہیں۔
یہ ابتدائی کتابیں ہیں، اس کے بعد اس کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے اور بھی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، لیکن ابتدا کے اندر آپ کے لیے یہی کتابیں مفید رہیں گی۔ یہی درس نظامی میں کم و بیش کسی مدرسے میں کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے، علم الصرف تو تقریباً ہر مدرسے کے اندر ہی پڑھائی جاتی ہے، تو اس لیے ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں تاکہ اس علم کے اندر آپ کو مہارت حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس فن کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل اللہ ہمارے لیے آسان کرے۔ محنت سے، کوشش سے اس علم کو سیکھتے رہیے گا، بہت ہی فائدہ زندگی میں آپ کو دے گا۔ اور جیسا کہ کل بھی آپ سے عرض کی ہے کہ عربی زبان سیکھنے کے اندر علم الصرف کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان کرے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔